بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حاجتیں نماز کے ذریعے طلب کی جاتی ہیں، اور پہلے لوگوں کو جب کوئی حادثہ پیش آتا تھا وہ نماز ہی کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ جس پر بھی کوئی حادثہ گزرتا وہ جلدی سے نماز کی طرف رجوع کرتا۔ کہتے ہیں کوفے میں ایک قلی تھا جس پر لوگوں کو بہت اعتماد تھا۔ امین ہونے کی وجہ سے تاجروں کا سامان، روپیہ وغیرہ بھی لے جاتا۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص اس کو ملا، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ قلی نے کہا فلاں شہر کا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے بھی جانا ہے، میں پاؤں چل سکتا تو تیرے ساتھ ہی چلتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ 1 دینار کرائے پر مجھے خچر پر سوار کر لے؟ قلی نے اس کو منظور کر لیا۔ وہ سوار ہو گیا۔ راستے میں ایک دوراہا ملا۔ سوار نے پوچھا کدھر کو چلنا چاہیے؟ قلی نے اشارہ عام کا راستہ بتایا۔ سوار نے کہا یہ دوسرا راستہ قریب کا ہے اور جانور کے لیے بھی سہولت کا ہے کہ سبزہ اس پر خوب ہے۔ قلی نے کہا میں نے یہ راستہ دیکھا نہیں۔ سوار نے کہا کہ میں بارہا اس راستے پر چلا ہوں۔ قلی نے کہا اچھی بات ہے، اسی راستے کو چلیے۔ تھوڑی دور چل کر وہ راستہ ایک وحشتناک جنگل پر ختم ہو گیا جہاں بہت سے مردے پڑے تھے۔ وہ شخص سواری سے اترا اور کمر سے خنجر نکال کر قلی کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ قلی نے کہا کہ ایسا نہ کر، یہ خچر اور سامان سب کچھ لے لے، یہی تیرا مقصود ہے، مجھے قتل نہ کر۔ اس نے نہ مانا اور قسم کھا لی کہ پہلے تجھے ماروں گا پھر یہ سب کچھ لوں گا۔ اس نے بہت عاجزی کی مگر اس ظالم نے ایک بھی نہ مانی۔ قلی نے کہا اچھا، مجھے 2 رکعت آخری نماز پڑھنے دے۔ اس نے قبول کیا اور ہنس کر کہا جلدی سے پڑھ لے۔ ان مردوں نے بھی یہی درخواست کی تھی مگر ان کی نماز نے کچھ بھی کام نہ دیا۔ اس قلی نے نماز شروع کی، الحمد شریف پڑھ کر سورت بھی یاد نہ آئی۔ ادھر وہ ظالم کھڑا تقاضا کر رہا تھا کہ جلدی ختم کر۔ بے اختیار اس کی زبان پر یہ آیت جاری ہوئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ الآیہ۔ یہ پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ ایک سوار نمودار ہوا جس کے سر پر چمکتا ہوا خود یعنی لوہے کی ٹوپی تھا۔ اس نے نیزہ مار کر اس ظالم کو ہلاک کر دیا۔ جس جگہ وہ ظالم مر کر گرا، آگ کے شعلے اس جگہ سے اٹھنے لگے۔ یہ نمازی بے اختیار سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ نماز کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا، اس سے پوچھا کہ خدا کے واسطے اتنا بتا دو کہ تم کون ہو، کیسے آئے؟ اس نے کہا کہ میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں، اب تم مامون ہو، جہاں چاہے جاؤ۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ در حقیقت نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کے مصائب بھی اکثر نجات کا سبب ہوتی ہے۔ اور سکون قلب تو حاصل ہوتا ہی ہے۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے جنت کے جانے میں اور 2 رکعت نماز پڑھنے میں اختیار دے دیا جائے تو میں 2 رکعت ہی کو اختیار کروں گا، اس لیے کہ جنت میں جانا میری اپنی خوشی کے واسطے ہے اور 2 رکعت نماز میں میرے مالک کی رضا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بڑا قابل رشک ہے وہ مسلمان جو ہلکا پھلکا ہو، یعنی اہل و عیال کا زیادہ بوجھ نہ ہو، نماز سے وافر حصہ اس کو ملا ہو، روزی صرف گزارے کے قابل ہو، جس پر صبر کر کے عمر گزار دے، اللہ کی عبادت اچھی طرح کرتا ہو، گمنامی میں پڑا ہو، جلدی سے مر جاوے، نہ میراث زیادہ ہو نہ رونے والے زیادہ ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اپنے گھر میں نماز کثرت سے پڑھا کرو، گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا۔ فضائل تبلیغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ترجمہ: تم بہترین امت ہو کہ لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگ نیک کام کا حکم کرتے ہو اور برے کام سے منع کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ مسلمانوں کا اشرف الناس اور امت محمدیہ کا اشرف الامم ہونا متعدد احادیث میں تصریح سے وارد ہوا ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں بھی کئی جگہ اس مضمون کو صراحتاً و اشارتاً بیان فرمایا گیا ہے۔ اس آیت شریفہ میں بھی خیر امت کا اطلاق فرمایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کی علت کی طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو اس لیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت شریفہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ایمان سے بھی پہلے ذکر فرمایا، حالانکہ ایمان سب چیزوں کی اصل ہے، بغیر ایمان کے کوئی خیر بھی معتبر نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان میں تو اور امم سابقہ بھی شریک تھیں۔ یہ خاص خصوصیت جس کی وجہ سے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے متبعین سے امت محمدیہ کو تفوق ہے، وہ یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، اور جو اس امت کا تمغہ امتیاز ہے، اور چونکہ بغیر ایمان کے کوئی عمل خیر معتبر نہیں، اس لیے ساتھ ہی بطور قید کے اس کو بھی ذکر فرما دیا، ورنہ اصل مقصود اس آیت شریفہ میں اسی کا ذکر فرمانا ہے، اور چونکہ وہی اس جگہ مقصود بالذکر ہے اس لیے اس کو مقدم فرمایا۔ اس امت کے لیے تمغہ امتیاز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مخصوص اہتمام کیا جائے، ورنہ کہیں چلتے پھرتے تبلیغ کر دینا اس میں کافی نہیں، اس لیے کہ یہ امر پہلی امتوں میں بھی پایا جاتا تھا، جس کو فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ وغیرہ آیات میں ذکر فرمایا ہے۔ امتیاز مخصوص اہتمام کا ہے کہ اس کو مستقل کام سمجھ کر دین کے اور کاموں کی طرح سے اس میں مشغول ہوں۔ فضائل صدقات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، تم کامل نیکی کو حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تم کو خوب محبوب ہو۔ فائدہ: حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سب سے زیادہ درخت کھجوروں کے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھے، اور ان کا ایک باغ تھا جس کا نام بیرہا تھا، وہ ان کو بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے ہی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے، جو بہت ہی بہترین پانی تھا۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، حق تعالی شانہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اور مجھے اپنی ساری چیزوں میں بیرہا سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کو اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں اور اس کے اجر و ثواب کی اللہ سے امید رکھتا ہوں، آپ جہاں مناسب سمجھیں اس کو خرچ فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واہ واہ، بہت ہی نفع کا مال ہے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، بہتر ہے، اور اس کو اپنے چچا زاد بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں میں بانٹ دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا باغ جو اتنی بڑی مالیت کا ہے وہ صدقہ ہے، اور میں اگر اس کی طاقت رکھتا کہ کسی کو اس کی خبر نہ ہو تو ایسا کرتا، مگر باغ ایسی چیز نہیں جو مخفی رہ سکے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے اس آیت شریفہ کا علم ہوا تو میں نے ان سب چیزوں میں غور کیا جو اللہ تعالی شانہ نے مجھے عطا فرمائی تھیں۔ میں نے دیکھا کہ ان سب میں مجھے سب سے زیادہ محبوب اپنی باندی مرجانہ ہے۔ میں نے
کہا کہ وہ اللہ کے واسطے آزاد ہے۔ اس کے بعد اگر میں اس چیز سے جس کو اللہ کے واسطے دے دیا ہو دوبارہ نفع حاصل کرنا گوارا کرتا تو اس باندی سے آزاد کر دینے کے بعد نکاح کر لیتا کہ وہ جائز تھا اور اس سے صدقے میں کچھ کمی نہ ہوتی تھی، لیکن چونکہ اس میں صورت صدقہ میں رجوع کی سی تھی، یہ مجھے گوارا نہ ہوا، اس لیے اس کا نکاح اپنے غلام حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز پڑھ رہے تھے، تلاوت میں جب اس آیت شریفہ پر گزر ہوا تو نماز ہی میں اشارے سے اپنی ایک باندی کو آزاد کر دیا۔ حق تعالیٰ شانہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی وقت اور ان پر عمل کرنے میں پیش قدمی تو کوئی ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے سیکھے۔ واقعی یہی حضرات اس کے مستحق تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنائے جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمیت انہی حضرات کے شایع نشان تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم وارضاہم اجمعین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لکھا کہ جلولہ کی باندیوں میں سے ایک باندی ان کے لیے خرید دیں۔ انہوں نے ایک بہترین باندی خرید کر بھیج دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس باندی کو اپنے پاس بلایا اور یہ آیت شریفہ پڑھی اور اس کو آزاد کر دیا۔ حضرت محمد بن منکدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گھوڑا تھا جو ان کو اپنی ساری چیزوں میں سب سے زیادہ محبوب تھا۔ وہ اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرما لیا اور لے کر ان کے صاحبزادے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر اس سے کچھ گرانی کے آثار ظاہر ہوئے کہ گھر کے گھر ہی میں رہا، باپ کے بجائے بیٹے کا ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے تمہارا صدقہ قبول کر لیا، یعنی تمہارا صدقہ ادا ہو گیا۔ اب میں چاہے اس کو تمہارے بیٹے کو دوں یا کسی اور رشتہ دار کو یا اجنبی کو، اس لیے کہ تم تو بیٹے کو نہیں دے رہے تھے جس سے خود غرضی کا شبہ ہو، تم تو مجھے دے چکے، اب مجھے اختیار ہے کہ میں جس کو دل چاہے دوں۔ قبیلہ بنی سلیم کے ایک شخص کہتے ہیں کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ربضہ نام ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ وہاں ان کے پاس اونٹ تھے اور ان کا چرانے والا ایک ضعیف آدمی تھا۔ میں بھی وہاں ان کے قریب ہی رہتا تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے چرواہے کی مدد کروں گا اور آپ کے فیوض حاصل کروں گا، شاید اللہ جل شانہ آپ کی برکات سے مجھے بھی نفع عطا فرمائے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرا ساتھی وہ ہے، یعنی ایسے شخص کو میں اپنا ساتھی بنا سکتا ہوں جو میرا کہنا مانے۔ اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو مذائقہ نہیں، ورنہ میرے ساتھ رہنے کا ارادہ نہ کرو۔ میں نے پوچھا کہ آپ کس چیز میں میری اطاعت چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ جب میں کوئی چیز کسی کو دینے کے لیے مانگوں تو سب سے بہتر چھانٹ کر دو۔ میں نے قبول کر لیا اور ایک زمانے تک ان کی خدمت میں رہا۔ ان کو معلوم ہوا کہ اس گھاٹ پر جو لوگ آباد ہیں ان کو تنگی ہے۔ مجھ سے فرمایا کہ ایک اونٹ میرے اونٹوں میں سے لاؤ۔ میں نے حسب وعدہ تلاش کیا تو ان سب میں بہترین ایک اونٹ نر تھا جو بہت سدا ہوا تھا، اس جیسا کوئی جانور ان میں نہیں تھا۔ میں نے اس کے لے جانے کا ارادہ کیا، لیکن مجھے خیال ہوا کہ اس کی خود یہاں بھی ضرورت رہتی ہے۔ اس کو چھوڑ کر باقی اونٹوں میں سے جو سب سے افضل اور بہتر جانور تھا وہ ایک اونٹنی تھی۔ میں اس کو لے گیا۔ اتفاق سے حضرت کی نظر اس اونٹ پر پڑ گئی جس کو میں مصلحت کی وجہ سے چھوڑ کر گیا تھا۔ مجھ سے فرمانے لگے تم نے مجھ سے خیانت کی۔ میں سمجھ گیا۔ اس اونٹنی کو واپس لا کر وہ اونٹ لے گیا۔ آپ نے حاضرین مجلس سے مخاطب ہو کر فرمایا
کہ 2 آدمی ایسے چاہیے جو ایک ثواب کا کام کریں۔ 2 شخصوں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ ہم حاضر ہیں۔ فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی عذر نہ ہو تو اس اونٹ کو ذبح کر کے اس کے گوشت کے اتنے ٹکڑے کیے جائیں جتنے گھر اس گھاٹ پر آباد ہیں، اور سب گھروں میں ایک ایک ٹکڑا اس کے گوشت کا پہنچا دیا جائے، اور میرا گھر بھی ان میں شمار کر لیا جائے، اور اس میں بھی اتنا ہی جائے جتنا جتنا اور گھروں میں جائے، زیادہ نہ جائے۔ ان دونوں نے قبول کر لیا اور تعمیل ارشاد کر دی۔ جب اس سے فارغ ہو گئے تو مجھے بلایا اور فرمایا کہ مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ تم میرے اس وعدے کو جو شروع میں ہوا تھا بھول گئے تھے، تب تو میں معذور سمجھتا ہوں۔ یہ تم نے باوجود یاد ہونے کے اس کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ میں بھولا تو نہیں تھا، مجھے وہ یاد تھا، لیکن جب میں نے تلاش کیا اور یہ اونٹ سب سے افضل ملا تو مجھے آپ کی ضرورت کا خیال پیدا ہوا کہ آپ کو خود اس کی ضرورت ہے۔ فرمانے لگے کہ محض میری ضرورت کی وجہ سے چھوڑا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ محض اسی وجہ سے چھوڑا تھا۔ فرمانے لگے میں اپنی ضرورت کا وقت بتاؤں؟ میری ضرورت کا وقت وہ ہے جب میں قبر کے گڑھے میں ڈال دیا جاؤں گا۔ وہ دن میری محتاجی کا دن ہوگا۔ تیرے ہر مال میں 3 شریک ہیں، ایک تو مقدر شریک ہے، معلوم نہیں کہ تقدیر اچھے مال کو لے جائے یا برے مال کو۔ وہ کسی چیز کا انتظار نہیں کرتی، یعنی جس مال کو میں عمدہ اور بہتر اور اپنے دوسرے وقت کے لیے کرامت سمجھ کر چھوڑ دوں، معلوم نہیں کہ وہ دوسرے وقت میرے کام آ سکے گا یا نہیں، تو پھر اسی وقت کیوں نہ اس کو آخرت کا ذخیرہ بنا کر اللہ کے بینک میں جمع کر دوں۔ دوسرا شریک وارث ہے جو ہر وقت اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب تو گڑھے میں جاوے تاکہ وہ سارا مال وصول کرے۔ تیسرا تو خود اس مال کا شریک ہے کہ اپنے کام میں لا سکتا ہے، بس اس کی کوشش کر کہ تو تینوں شریکوں میں کم حصہ پانے والا ہو، ایسا نہ ہو کہ مقدر اس کو لے اڑے کہ وہ ضائع ہو جائے یا وارث لے اڑے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ تو اس کو جلدی سے حق تعالی شانہ کے خزانے میں جمع کر دے۔ اس کے علاوہ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اور یہ اونٹ جب مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے تو کیوں نہ اس کو اپنے لیے مخصوص کر کے محفوظ کر لوں اور آگے بھیج دوں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک جانور کا گوشت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو پسند نہیں کیا مگر دوسروں کو کھانے سے منع بھی نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا کہ اس کو فقیروں کو دے دوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی چیزیں ان کو مت دو جن کو خود کھانا پسند نہیں کرتی ہو۔ ایک حدیث میں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما شکر خرید کر غربا پر تقسیم کر دیتے۔ حضرت کے خادم نے عرض کیا کہ اگر شکر کی بجائے کھانا دیا جایا کرے تو غربا کو اس سے زیادہ نفع ہو۔ فرمایا صحیح ہے، میرا بھی یہی خیال ہے، لیکن حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، اور مجھے شکر یعنی میٹھا زیادہ مرغوب ہے۔ یہ حضرات کسی چیز کو افضل سمجھتے ہوئے بھی حق تعالی شانہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر الفاظ پر عمل کرنے کی اکثر کوشش کیا کرتے تھے۔ اس کی بہت سی مثالیں احادیث میں موجود ہیں۔ یہ محبت کی انتہا ہے کہ محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی بات پر عمل کرنا ہے، ورنہ چاہے افضل دوسری چیز ہو۔